السلام علیکم ناظرین، آج دوسرا روزہ ہے اور دوسرا پارہ ہے۔ دوسرے پارے میں تقریباً سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے اور تقریباً 111 آیات ہیں، جس میں سے جو آیت انقلاب ہم آپ کے لیے چن کے لائے ہیں وہ آیت نمبر 238 ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، یہ آیت انقلاب، یہ بیسیکلی نماز اور نماز کی حفاظت اور نماز کے بارے میں جو رواجی رویے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔ اور حسب معمول میں اس کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے اس آیت کا وجہ انتخاب اور سیاق و سباق آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، پھر ہم اس کی ڈیپتھ میں اتریں گے انشاءاللہ۔ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حفاظت کرو سب نمازوں کی اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ وجہ انتخاب بیسیکلی اس کی یہ بنی کیونکہ جو نماز ہے یہ صرف عبادت نہیں بلکہ یہ اپنے رب کے ساتھ مستقل جڑنے کا ایک وہ راستہ ہے کہ جو انسان کی پوری زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس آیت کا انتخاب کیا، اور سیاق و سباق وہ انتہائی اہم ہے کہ جب سورہ بقرہ میں اس سے پیچھے طلاق کے مسائل اور خاندانی مسائل، جھگڑوں پہ اور اس طرح کی جب گفتگو کرتے کرتے اچانک نماز کا ذکر آ گیا تو اس کے اوپر بہت سے مفسرین نے یہ بہت کمال نقطہ اٹھایا ہے کہ دیکھیں جب انسان ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے، جب ان جھگڑوں میں مشغول ہوتا ہے تو وہ پھر جو نماز سے سبق حاصل کیا وہ اکثر اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ نمازیں بھی چھوٹتی ہیں، اور نماز کی وجہ سے جو اخلاق اور کسی سے ظلم نہ کرنا اور زیادتی نہ کرنا، وہ جو نماز سے باہر والی زندگی ہے، اگر ہم نے اس کو نماز کے اندر والی زندگی اور باہر والی زندگی کو ایک جیسا نہ کیا تو پھر ہماری نمازیں بھی کسی کام کی نہیں۔ تو سب سے پہلے اس آیت کے پہلے الفاظ کی طرف چلتے ہیں کہ حافظہ، اور اس کے بارے میں مفسرین نے کیا کمال بات کہی ہے کہ اس سے یہ جو مادہ نکلا ہے 3 الفاظ سے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچانا۔ تو ابھی آپ نے جو اس کا سیاق و سباق سنا کہ پیچیدہ لمحات میں، یعنی جذبات کے لمحات میں، جب طلاق خاندانی مسائل میں انسان ہو اس وقت بھی وہ رب کے حکم سے نہ ہٹے، اس کے لیے ایک بیلنس لائف جو انسان کی بنے گی وہ صرف اور صرف نماز کی حفاظت کی وجہ سے بنے گی۔ نماز پڑھنا بیسیکلی ایک آغاز ہے، لیکن نماز کی جو حفاظت ہے وہ اصل نماز کی کنجی ہے، اور وہ جو آپ کی پوری زندگی کے اندر اثرات لے کے آئے گی وہ نماز کی حفاظت ہی لے کے آئے گی۔ اچھا، جب میں یہ خود آیت پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھا۔ میں نے کہا کہ اتنی زندگی گزر گئی ہے اور نمازیوں کے درمیان میں بھی گزری، نیک لوگوں کے درمیان بھی گزری، لیکن کیا تیسر صاحب آپ نے کبھی ایک دفعہ بھی سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ یار میری نماز کی حفاظت نہیں ہو پا رہی؟ یہ میں نے ویسے خود بارہا سنا، لوگوں سے سنا، اسٹوڈنٹ سے سنا کہ جی 5 نمازیں پڑھتے تھے اب 3 رہ گئی ہیں، اب دعا کریں نمازیں پوری ہو جائیں۔ بہت اچھی بات ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، لیکن یہ تو ہے نماز کو مستقل پڑھتے رہنا۔ لیکن یہاں قرآن اور یہ آیت انقلاب ہم سے کیا چاہتی ہے کہ ہم نماز کی حفاظت ویسے کریں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی ایسا سنا کہ یہ الفاظ سنے کہ میں نماز کی حفاظت نہیں کر پا رہا، دیکھو میں نے 20 سال ہو گئے، دیکھو میں نے 10 سال ہو گئے، نماز تو پڑھی چھوڑی نہیں، لیکن میرے سے نماز کی حفاظت نہیں ہو پا رہی؟ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ونس اگین پھر وہی بن جائے گی کہ ہمارا قرآن سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر ہمارا قرآن سے تعلق جڑا ہو اور ہم بار بار آیات انقلاب یا قرآن پاک کے ترجمے کو ختم کر کے دوبارہ کور ٹو کور پڑھنا شروع کریں تو پھر یہ آیات بار بار ہمارے سامنے آئیں گی، اور پھر اوبویسلی ہم اپنی نماز کی حفاظت کی فکر بھی کریں گے۔ نماز کی حفاظت سب سے پہلے آپ کی کمائی سے شروع ہوتی ہے، پھر آپ کی نیت سے شروع ہوتی ہے، آپ کے اخلاص اس میں آئے گا، پھر وقت کی پابندی، خوش و خضوع، دل کی یکسوئی، پھر اس کے بعد یہ نماز کے ظاہری اور باطنی آداب ہیں، پھر اس کے بعد نماز کے بیرونی اثرات ہیں۔ یہ ساری گفتگو آج ہم انشاءاللہ مختصر عرصے میں کریں گے۔ تو نماز کی حفاظت میں یہ ساری چیزوں کا میں آپ کو صرف ایک برڈ آئی ویو دیتے ہوئے، ٹچ کرتے ہوئے جاؤں گا، اور امید کروں گا کہ آج کے بعد پھر آپ سب سے زیادہ اور روز اپنی نماز پہ ایک آنکھ رکھنا شروع کریں گے اور اپنی نماز کو گیج کرنا شروع کریں گے کہ کیا یہ میری نماز میری باقی دن کے اور باقی زندگی کے اوپر کوئی اثرات چھوڑتی ہے، کہ یہاں صرف ایک ڈرل ہے اور اس کے بعد میں اور ہوں، نماز کے اندر میں اور ہوں اور نماز سے باہر میں ایک اور مسلمان ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر یقین جانیے کہ آپ کی نماز بھی آپ کے رواجی رویے کی نظر ہو چکی ہے۔ نماز کے بارے میں ایک مفسر نے ایسی کمال بات کی، اس لیے میں اس کو بالکل آغاز میں لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نماز، جب تک ہم نماز کو ایک زندہ تعلق اور ایک مسلسل تربیت کا ذریعہ نہیں سمجھیں گے، ہم نماز سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اور اس آیت میں ایک اور بہت اہم تفسیر لکھی کسی نے، انہوں نے کہا کہ مزاج بندگی سکھایا جا رہا کہ ہمیں
اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مختلف اعمال کے ساتھ اسلام کو مطلوب کیا ہے. جیسے آپ قرآن پاک میں ہی پڑھتے ہیں نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو آپ کی نماز اگر ایسا کر رہی ہے تو پھر آپ کی نماز کی حفاظت بھی ہو رہی ہے. روزہ یہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے اور روزہ تقوی پیدا کرتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے ہر سانس میں آپ 24 گھنٹے میں صبح سے لے کے رات تک کچھ عمل کرتے ہوئے کچھ بھی عمل کرتے ہوئے رک کے اپنے آپ کو روکتے ہیں اور اپنے انر سیلف سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہاں میں اللہ کا حکم توڑ رہا ہوں یا مان رہا ہوں, کیا میں یہاں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں, یہ تقوی. تو یہ کس سے پیدا ہوگا؟ یہ زکوٰۃ سے یہ آپ کو روزے سے پیدا ہوگا. زکوٰۃ بھی آپ سے ایک آداب بندگی چاہتا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے. آپ کے اندر معاشرے کے محروم لوگوں کو وہ اپنے کامیاب لائف میں ان کو اپنے حصے دار بنا کر ان کی بھی لائف کے اندر ایک بیٹرمنٹ لانے کا ایک ذریعہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ کسی چیز کو روک کے پوچھ لیں اور قرآن پاک سے اور دین سے پوچھ لیں, وہ آپ کو آداب بندگی سکھاتے ہوئے آپ کے اندر کچھ چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے. نماز کی حفاظت پہ کسی نے بہت خوبصورت یہ باب باندھا ہے کہ نماز کی حفاظت کے انہوں نے 3 ادوار پیش کیے ہیں. ایک تو نماز سے پہلے کی حفاظت ہے, ایک نماز کے دوران کی حفاظت ہے اور ایک نماز کے بعد کی حفاظت ہے. ہم انہی 3 چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں. نماز سے پہلے کی حفاظت کے اوپر تو بڑی خوبصورت بات لکھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی نماز پروٹیکٹڈ ہے, حفاظت شدہ ہے, تو آپ کو صرف اذان پہ ہی پتہ چل جائے گا. بہت کمال بات کہی انہوں نے, اس لیے میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. اگر انہوں نے کہا کہ اذان سنتے ہی دل مچلا اور اندر سے کوئی ہوک اٹھی اور ایک بیداری ہوئی کہ ہاں اب مجھے اس دربار میں پہنچنا ہے اور سب سے بڑا حکم اپنے ذمے جو ادا کرنا ہے, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ اپنے کیوبیکل میں آپ اپنے آفیشیل کام کر رہے ہیں, آپ یونیورسٹی میں اگر کوئی لیکچر لے رہے ہیں, اور آپ بس یہ کل سے ٹیسٹو میٹر لگائیے کہ اذان کے وقت آپ کی حالت کیا ہوئی. اگر تو آپ کی وہی حالت ہے ٹھیک ہے پڑھ لیں گے اور ٹھیک ہے بار بار گھڑی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے, ایسا چل رہا ہے, لیکن میرا آیات انقلاب کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو اب وائس ورثہ کریں اور اس کو بدلنے کی طرف چلیں اور تھوڑے تھوڑے سٹیپ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے ان جو غلط ہمارے جو رویے ہیں ہم ان کو بدلنا شروع کریں. یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کوئی کچھ عرصے کے بعد یہ ہو جائے گا. آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اور گریجولی آپ کو آج سے ہی بس عہد کرنا ہوگا کہ میں نے آج کے بعد نماز کا جو حفاظت کرنی ہے, اذان کے بعد میں نے بے قرار ہو جانا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث شریف بھی ہے, وہ بخاری کی حدیث شریف ہے کہ اگر مفہوم یہ ہے کہ اگر لوگ اذان اور پہلی صف کا ثواب جانتے تو قرآن اندازی ڈالتے. تو میں نے ایسے سوچا کہ تیسرا صاحب آپ نے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی آپ کی 50 سالوں میں کہ نہیں مجھے پہلی صف میں آنا اور وہ کہ نہیں مجھے پہلی صف میں آنا ہے؟ تو آج تک ایسا کوئی واقعہ ہمارے ہوش میں نہیں ہوا. اور اب ہم گفتگو کر لیتے ہیں تھوڑی سی دوسرے مرحلے پہ کہ یعنی جو نماز کے دوران ہر نماز پڑھنے والا یہی شکایت کرتا ہے کہ جناب میں تو اپنی چاروں دکانوں کا حساب نماز 4 رکعتوں میں کر لیتا ہوں. جناب میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ کل پیپر میں کیا کرنا ہے. تو یہ مسائل ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کو بھی ایک مستقل مزاجی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے. تو نماز کے دوران جو سب سے زیادہ چیزیں دیکھنے والی ہیں, جو مسائل آتے ہیں, وہ ایک تو بے حضوری ہے اور جلد بازی ہے, اور تیسرا غفلت اور دل کا نماز میں نہ لگنا ہے. یہ 4 بڑے بڑے چنکس میں نے آپ کے لیے مختلف تفاسیر سے نکال کر تو سمجھ لیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی ایفرٹ ہے کہ آیات انقلاب, اور اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ ان تمام مفسرین کو خود پڑھنا شروع کر دیں. اب میں آپ کو چلتا ہوں تیسرے مرحلے کی طرف لے کر کہ یعنی نماز کے بعد کا مرحلہ, جو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہم اکثر سنتے ہیں کہ وہ جی نمازی تو تسی ہیگے ہو, لیکن حرکتہ دیکھو, لیکن یہ معاملات دیکھو, یہ چیزیں دیکھو. تو سم ہاؤ یہ باتیں بالکل ٹھیک ہے, عام عوام جب اس کو دیکھتی ہے تو آبویسلی تب ہی وہ شکایت کرتی ہے. یہ کوئی ہر وقت یہ لیبل نہیں آپ کر سکتے کہ یہ لبرل ہے اس لیے یہ ہم پہ اعتراض کرتا ہے, یہ سیکولر ہے اس لیے داڑھی والے پہ اعتراض کرتا ہے. سوری ٹو سے کہ ہم جو دین پہ چلنے والے ہیں ہم کو ایسے چمکنا چاہیے تھا
کہ لوگ ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھا پاتے، لیکن چونکہ ایسا معاملہ نہیں ہے تو اس میں ایک بڑی وجہ نماز کی ڈرل تو ہم قائم کر لیتے ہیں، لیکن نماز کے بعد کی زندگی پہ جو نماز کے اثرات ہیں اور حفاظت ہے وہ کیوں قائم نہیں ہو پاتی اور وہ کیسے قائم ہوگی، اب میں آپ کو کچھ اس کے اوپر عرض کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو نمازی ہیں نا، تو اپنے آپ کے اوپر ایک گیج لگانا شروع کریں۔ اگر آپ نمازی ہیں اور آپ BS کسی یونیورسٹی میں کر رہے ہیں اور آپ نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں اور اس بے حیائی میں ڈوبے بھی ہوئے ہیں، اس یونیورسٹی کے ماحول کے اندر آپ اس پہ کھبے بھی ہوئے ہیں، تو پھر یہ آپ کی نماز کیسی ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر آپ نمازی ہیں، اخلاق آپ کے تباہ ہیں، کردار آپ کا جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، زبان آپ کی سچ سے دور ہے، امانت داری کا یہ حال ہے کہ سرکاری جتنے بھی عہدوں پہ آپ بیٹھے ہیں نماز بھی نہیں چھوڑتے اور رشوت بھی نہیں چھوڑتے، اور نماز کی بعد والی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے جس کے اوپر ہم من حیث القوم ڈیفالٹر ہیں، ڈیفالٹر بھی نمبر 1 ہے، وہ اخلاقیات اور معاملات ہیں۔ آپ اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ مسند احمد کی روایت اسی آیت کے نماز کی حفاظت کے ذیل میں آپ کو مل جائے گی۔ مفسرین میں انہوں نے مسند احمد کی وہ روایت لکھی ہے کہ ایک دن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ذکر کیا کسی خاتون کا کہ بہت عبادت گزار ہے اور بہت تہجد گزار ہیں، تہجد بھی نہیں چھوڑتی، لیکن زبان کی تیز ہے، زبان کی تیز ہے۔ تو سنیں مسند احمد میں کیا الفاظ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آیا ہے، آپ نے فرمایا فی النار، جہنم میں جائے گی۔ تو اب یہاں رک کے ساری پاکستان کی ساسوں کو اور ساری بہوؤں کو اور ساری نندوں کو اور ساری جٹھانیوں کو، جن کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی بد اخلاقی اور بد معاملی ہے، تو ان کو یہ روک کے سوچنا چاہیے کہ آپ نماز بھی ہر وقت پڑھ رہی ہیں اور آپ تہجد بھی پڑھ رہی ہیں، لیکن مسند احمد کی یہ روایت کہتی ہے کہ فی النار، بدگو ہونا یہ کسی صورت آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ تہجد ہونے کے بعد آپ بدگو بھی ہوں۔ تو اس لیے تیسرے اس مرحلے کا میں اختتام اس پر کرتا ہوں کہ نماز جب آپ نے پڑھ لی، وہ آپ کو شاید چند منٹ میں لگے، اگر آپ 5 وقت کی نمازوں کا دورانیہ کاؤنٹ کریں تو وہ 24 گھنٹے میں شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں بنے گا، مشکل سے۔ ہم جیسے جتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں نا، وہ 5 نمازیں 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتی، تو پھر 23 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ تو یہ ہے وہ تیسرا مرحلہ جس کا اس آیت میں کہا جا رہا کہ بھئی حفاظت کرو، یہ 23 گھنٹوں کی حفاظت کی عادت اپناؤ، اور اس آیت کو بار بار کچھ عرصے کے بعد آپ کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ انسان کو بنایا ہی ایسا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، انسان کا مولڈ اور معاشرے کا مولڈ ایسا رکھا گیا ہے کہ یہ روز بھول جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ 5 وقت نماز میں آپ کو سورہ فاتحہ جو یاد دلاتی ہے، وہ کیوں دلاتی ہے؟ کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد آپ کا ریٹینشن پیریڈ 0 ہو جاتا ہے اور آپ کا میموری پیریڈ 0 ہو جاتا ہے، اور آپ کو کوئی نہ کوئی آیت یا کوئی نہ کوئی حدیث ایسی ضرور ہونی چاہیے جو آپ کو روزانہ متوجہ کرے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ قرآن کی طرف جانے کی میں دعوت بار بار کیوں دے رہا ہوں۔ اور اب آ جائیں اس آیت کی سب سے اہم ترین نقطے کی طرف، جو مجھے سب سے اہم ترین نقطہ لگتا ہے، اور جس میں پھر ایک جگہ پہ آ کے نماز پڑھنے والے ہی، آج چونکہ زیادہ تر میرے مخاطب ہیں تو نماز پڑھنے والے ہی زیادہ ڈیفالٹر ہے اس میں۔ قوموا کا جو صیغہ یوز کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ با جماعت صرف نماز پڑھنی چاہیے۔ قوموا یعنی کھڑے ہو جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں، تو کہاں؟ گھر میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے آپ کو صرف با جماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ کافی عرصہ پہلے میں نے یہ بات پڑھی تھی اسی آیت کے ذیل میں، تو وہ مجھے بہت زیادہ اس کا بھی فائدہ ہوا کہ اس کے بعد میں نے جماعت کی نماز کو اپنے اوپر سمجھ لے تقریباً حرام سمجھ لیا کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یعنی جماعت سے نماز کو چھوڑنا میں نے سمجھا کہ یہ حرام ہے۔ اور اس تفسیر نے یا اس رائٹر نے یہ لکھا ہوا تھا کہ صحابہ میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ جو نماز با جماعت کے علاوہ نماز کو نماز ہی نہیں مانتے تھے۔ آئی واز ویری مچ شاکڈ جب میں نے چند سال پہلے یہ پڑھا، تو مجھے یہ بات پہلے کسی نے بتائی ہوتی تو یقین جانے کہ میں نماز کی جو جماعت پہ کبھی کبھی سستی آتی ہے، سستی ہم سب لوگوں پہ، میں اس کو بھی برداشت نہ کرتا۔ تو میرے اندر جو نماز با جماعت کو چھوڑنا، یہ 0 ٹالرنس جو آئی، وہ اس ایک رائٹر کی اس بات سے آئی کہ بہت سے صحابہ، یعنی ایک اسکول آف تھاٹ ایسا تھا صحابہ میں سے کہ جو نماز جماعت کے علاوہ کو سمجھتا تھا کہ نماز قضا ہوگی، نماز ہی نہیں مانتا تھا۔ تو اس لیے بعض جماعت نماز، اور اس کے اوپر اہم بات، بہت سے لوگ، میں بہت سے جگہوں پہ جاتا ہوں، یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، وہاں نماز کی جگہ نہیں ہوتی، تو وہاں نماز
دیندار لوگ اور نمازی لوگ مجھے کہتے ہیں مسلح پہ پڑھ لیں. آپ کو نماز اگر 1 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے یا آپ کو اگر آفس چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، اپنے اس آفس میں، اس پریمیسز میں مسلح پہ نماز نہ پڑھیں. آپ کو نماز مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھنی ہوگی. اس کے علاوہ اس آیت کے ذیل میں بھی کوئی چانس اور نہیں بچتا کہ آپ الا یہ کہ آپ پتہ نہیں کون سے حالات ہیں جس میں آپ مفتیان کرام سے پوچھ لیں، لیکن نماز اپنے مسلح پہ اور وہ سستی اور کاہلی کے لیے اور اپنے آپ کو تگ و دو سے بچانے کے لیے یہ پڑھنا، اس کا آپ کے پاس کوئی بھی مارجن نہیں ہے. تو آج دوسرے رمضان میں دوسرے پارے میں آیات انقلاب میں سے جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اب میں اس کو آپ کو خلاصہ اس کا آپ کے سامنے ریپ اپ کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملات اور عبادات کا بہت گہرا تعلق ہے. اس کو سیپریٹ رکھ کے جو ہم پاکستانی لوگ اپنی دینی زندگی گزارتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. اس سے آپ خود بھی توبہ کیجئے، اپنے خاندان اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی توبہ کروائیے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ نماز سے جو آج ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ نماز دل، جسم، وقت، زبان، ہاتھ اور آپ کے تمام معاملات اس نماز کی حفاظت کے دائرے میں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنس چکے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر مستقل سب کچھ چھوڑ کر شدید محنت کر کے اپنی پوری زندگی کو نماز کے اندر کی اور نماز کے باہر کی ایک جیسا بنانے کی کوشش کیجئے. اور یہ وہ 3 مراحل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. پہلے ہے نماز کے درمیان ہے اور نماز کے بعد ہے. یہ تینوں آپس میں ایسے انٹرویبڈ ہیں اور کو ریلیٹڈ ہیں. جب آپ ان کو اسی طرح اکٹھا جوڑ کر ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نماز ایسی بنے گی کہ لوگ آپ سے کہیں گے کہ بس کر دو یار، اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہو. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اپنی اس ایپیسوڈ کا میں اختتام کرتا ہوں. اگلی ایپیسوڈ کا میں حسب معمول آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں. تیسری ایپیسوڈ وہ جو جی سی میں مجھے سوال پوچھا گیا تھا، اس بچے کا سوال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، باقی سارے مسلک والے غلط ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ سب غلط ہیں. تو اگلی جو ایپیسوڈ ہے، تیسرا روزہ، تیسرا پارہ، اس میں جو آیت انقلاب ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کو حل کرتی نظر آتی ہے، اور میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم ترین انقلابی آیت وہ ثابت ہوگی انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.